پہلے کوئی رسول مگر مرد ہی، وہی کرتے ہم ان کی طرف شہر والوں میں سے، کیا بس نہیں چلتے وہ زمین میں؟ پھر دیکھتے وہ کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، اور البتہ آخرت کا گھر بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کیا بس سمجھتے نہیں ہیں وہ؟ سورہ یوسف کی آیت نمبر 109 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ کفار کا ایک اعتراض یہ تھا کہ نبی رسول انسان نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کو فرشتہ انسانوں کے علاوہ کوئی اور روحانی نورانی مقرب مخلوق ہونا چاہیے۔ جیسے آج کل بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ نبی بشر ہے، ان کو اس پر ضد ہے کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا، بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا، اتھاں چک دی چاہے الا کوئی نہیں سکتا، عجیب عجیب بنائے ہوئے ہیں۔ تو آج بھی ایسے لوگ ہیں جن کے لیے نبی کا بشر ہونا یہ محال لگتا ہے، مشکل لگتا ہے، ناممکن لگتا ہے، تو اس لیے وہ نبی کو بشر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن مجید خود نبی کو بشر کہہ رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ انا بشر۔ تو کفار مشرکین مکہ ان کا خیال بھی یہی تھا کہ نبی انسان نہیں ہو سکتا، نبی ایک ایسی مخلوق ہو جو مقدس ہو، نہ کھانا ہو، نہ پینا ہو، نہ نیند ہو، نہ بیوی ہو، نہ بچے ہوں، نہ اس کو کوئی ضرورت پیش آئے، بلکہ وہ انسانوں سے اوپر روحانی نورانی مقرب ایک ایسی کوئی مخلوق ہونی چاہیے۔ یہ تو ہم میں سے ہے، ان کو ہم اپنے میں سے رسول نبی اپنے اوپر کیسے مان لیں؟ یہ ان کا اشکال تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن پر تم اعتراض کر رہے ہو، جتنے بھی نبی رسول آئے سب انسان آئے اور مرد آئے، انسانوں سے بہر بھی کوئی نبی رسول نہیں ہے اور عورتوں میں سے بھی کوئی نبی رسول نہیں ہے۔ نمبر 1 انسان ہے، نمبر 2 مرد ہے۔ پھر یہ بھی اس ضابطے کے بعد، اس کلیے کے بعد یہ بھی تم دیکھو کہ پہلے نبی رسول سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی رسول ہیں، جنہوں نے وقت کے نبی رسول کو نہیں مانا، ان کا انجام تمہارے سامنے ہے۔ چاہے وہ نمرود تھا، چاہے وہ فرعون تھا، چاہے وہ قارون تھا، چاہے وہ شداد تھا، چاہے وہ حامان تھا، چاہے وہ قوم نوح تھی، چاہے وہ قوم لوط تھی، چاہے وہ قوم عاد تھی، چاہے وہ قوم سمود تھی، کسی بھی نبی کی کوئی قوم جس نے وقت کے نبی کو نہیں مانا، دولت کے ہوتے ہوئے، حکومت کے ہوتے ہوئے، وزارت کے ہوتے ہوئے، قوم برادری افرادی قوت کے ہوتے ہوئے، کوئی ایک بھی تباہی ہلاکت بربادی سے بچ نہیں سکا، تو ان کا انجام تم یاد کرو۔ اب تمہارے سامنے بھی نبی ہے، رسول ہے، اگر تم نے اس کی بات نہ مانی اور پہلی قوموں کی روش پر چلے تو تمہارا انجام بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا۔ تو یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں سورہ یوسف کے آخر میں یہ رزلٹ نتیجے کے طور پر مشرکین مکہ کو براہ راست اور ان کی نسبت سے قیامت تک آنے والے ان لوگوں کو جو نبی کی بات نہ مانیں، ان کو خبردار کیا اور بتلا دیا کہ آخرت کا گھر انہی کے لیے خیر ہے، اچھا ہے، جو دنیا میں زندگی تقوی والی گزار کے جائیں گے۔ اور تقوی بچنے کا نام ہے، کفر سے بچنا، شرک سے بچنا، بدعت سے بچنا، رسومات سے بچنا، خرافات سے بچنا، من مانی سے بچنا، من چاہی سے بچنا، جتنا بے دینی سے، بدعت سے، جتنا من گھڑت باتوں سے،
جتنا گناہوں سے، نافرمانیوں سے، شریعت کی بغاوت سے جتنا بچ بچ کے زندگی گزارے گا اتنا تقوی والا ہوگا، اور اسی کے لیے آخرت کا گھر خیر ہے۔ اور فرمایا اتنی بات کیا تمہارے عقل میں نہیں آتی؟ افلا تعقلون، اتنی بات تمہاری کھوپڑی میں نہیں آتی؟ تم اتنی بات نہیں سمجھتے ہو؟ لاکھوں نبی گزرے ہیں، 1.25 لاکھ نبی ہیں، ان سب کی زندگیاں، ان سب کی قوموں کے حالات تمہارے سامنے، اب بھی تمہاری کھوپڑی کام نہیں کر رہی، اب بھی تمہاری عقل کام نہیں کر رہی؟ تو فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، نہیں رسول بنا کے بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی مگر مرد، انسان تھا اور انسانوں میں سے بھی مرد، نوحی الیہ، فرق یہ ہے کہ باقی انسان ان پر وحی نہیں آتی اور نبی رسول پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ من اہل القری، قرا قریہ کا معنی صرف چھوٹی بستی نہیں ہے، پنڈ نہیں ہے، دیہات نہیں ہے، جس کو عربی میں بدوی کہتے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد شہر ہے، جو اس وقت کے لحاظ سے بڑی آبادیاں تھیں ان کو قرا کہتے تھے۔ اس لیے یہ بھی اس آیت کے تحت بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بالکل پینڈو، بدوی، دیہاتی، گنوار جسے کہتے ہیں، اس علاقے ایسے لوگوں میں سے بھی کوئی نبی نہیں آیا، ایسے لوگوں میں سے بھی کوئی نبی نہیں آیا، بلکہ صرف جو گوار کی زندگی ہے، پنڈ کی زندگی ہے، بالکل شہری زندگی سے ہٹ کٹ کے جو زندگی ہے، اس زندگی کی قرآن حدیث میں مذمت آئی ہے۔ ان لوگوں کو جفا والا کہا گیا ہے کہ وہ سخت دل ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، ان کے اندر رحم نرم دلی نہیں ہوتی، یہ قرآن مجید سے اشارے ملتے ہیں۔ اس لیے یہاں لکھا ہے کہ جتنے بھی نبی آئے وہ شہروں میں سے آئے، شہری لوگوں میں سے آئے، وہ بالکل دیہاتی، پنڈ، گوار، اس طرح کے باتوں میں سے کوئی نبی رسول نہیں آئے۔ من اہل القری افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ چلتے پھرتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں زمین میں؟ فینظروا، پھر یہ غور کرتے دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ یعنی خطاب چونکہ نبی کے نافرمانوں کو ہے، خطاب نبی کے نہ ماننے والوں کو، ان جیسے، جیسے یہ نبی کو نہیں مانتے، ان جیسے جو پہلے گزرے نبی کو نہ ماننے والے، یا ان کا انجام نہیں دیکھتے، ان کے ہلاک نہیں دیکھتے کہ قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جن قوم تبا کہتے ان کے ساتھ کیا ہوا، قوم مدین بھی ان کو کہتے ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کو نہیں دیکھتے، نمرود کے حالات کو نہیں دیکھتے، فلاں کے حالات کو نہیں دیکھتے۔ اب اگر سوچے فرعون کے پاس، قارون کے پاس، شداد کے پاس، حامان کے پاس، نمرود کے پاس دنیاوی لحاظ سے کون سی چیز کی کمی تھی؟ کیا ان کے پاس مربع زمینیں نہیں تھیں؟ کیا ان کے پاس بینک بیلنس نہیں تھا؟ کیا ان کے پاس اس کے وقت کے لحاظ سے اچھی عمدہ سواریاں نہیں تھی؟ کیا اس وقت کے لحاظ سے ان کے پاس اچھی عمدہ رہائشیں نہیں تھی؟ اچھے عمدے کاروبار، دولت نہیں تھی؟ عہدے، دولت، حکومت سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود آج بھی وہ اتنا بڑے عبرت کا نشان ہے کہ مسلمان تو مسلمان، کوئی کافر بھی ان کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھنا پسند نہیں کرتا۔ کسی کافر کے بچے کا نام بھی تم فرعون نہیں دیکھو گے، کسی کافر کے بچے کا نام بھی نمرود نہیں دیکھو گے، کسی کافر کے بچے، دولت کے پجاری کے بچے کا نام بھی قارون نہیں ہوگا کہ قارون بڑا دولت مند گزرا ہے تو میں بھی اپنے بچے کا نام قارون رکھوں تاکہ یہ بھی بڑا دولت والا بن جائے گا۔ کوئی آپ کو کافر بھی نہیں ملے گا۔ تو اللہ نے ایسا عبرت کا نشان بنا دیا، تو اس سے پتہ چلا کہ ان کے پاس حکومت بھی ہے، دولت بھی ہے، وزارت بھی ہے، عہدہ بھی ہے، سب کچھ ہے، نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ اس ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ لعنتی ہیں، وہ مردود ہیں، وہ مقہور ہیں۔ اس ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ اتنے ناپسندیدہ ہیں کہ دنیا میں کوئی ایک انسان بھی ان کا نام عزت سے لینے کے لیے تیار نہیں ہے، وجہ صرف ایمان کا نہ ہونا ہے، باقی سب کچھ ان کے پاس موجود ہے۔ اس لیے عقل بڑی دولت ہے، لیکن ایمان اس سے بھی بڑی دولت ہے۔
عقل بڑی دولت ہے، عقل نہ ہو بندہ مجنون ہو تو کس کھاتے کا؟ کسی کھاتے کا نہیں۔ حدیث میں صاف آتا ہے کہ پاگل کو مسجد کے قریب نہ آنے دو، پاگل کو مسجد میں نہ آنے دو، مسجد کے آداب سے واقف نہیں ہے۔ جیسے پاگل اس کے پاس عقل نہیں ہے، جس کے پاس ایمان نہ ہو وہ بیچارہ کس کھاتے کا ہے؟ ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ اس لیے فرمایا افلم یسیروا فی الارض، یہ ایک مستقل مقصد ہوتا ہے کہ جب بھی کہیں ادھر جاؤ ادھر جاؤ دیکھو تو کم از کم عبرت کی نگاہ دیکھو کہ یہ کھنڈرات، یہ مکانات، یہ کھیت، یہ درخت، یہ کیا خبر دے رہے ہیں، یہ کیا بتا رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سمندر کے پانی کا ایک ایک قطرہ، پہاڑ کا ایک ایک پتھر، مٹی کا ایک ایک ذرہ، آسمان کا ایک ایک ستارہ، درختوں کا ایک ایک پتا میرے اللہ کی الوہیت، وحدانیت، حقانیت کی شہادت کو گواہی دے رہا ہے۔ اپنی زبان حال سے بول رہا ہے کہ میرا بنانے والا اور مجھے باقی رکھنے والا کوئی ہے۔ ایک ایک پتا بتا رہا ہے، ایک ایک پتھر بتا رہا ہے، ایک ایک ستارہ بتا رہا ہے، پانی کا ایک ایک قطرہ بتا رہا ہے، ریت کا ایک ایک ذرہ بتا رہا ہے کہ میرا بنانے والا اور مجھے باقی رکھنے والا کوئی ہے۔ تو فرمایا کیا بس نہیں دیکھتے وہ، نہیں چلتے وہ زمین میں، پھر دیکھتے کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا گھر یقیناً، یہ لام تاکید کا معنی ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، آخرت کا گھر یقیناً خیر، اتنا بہتر ہے کہ دنیا میں جو چیز تمہیں اچھی لگتی ہے، جس کو تم بڑی خیر سمجھتے ہو، اس کو بھی اگر تم اس آخرت کے گھر کے مقابلے میں تقابل دو گے تو وہ اس سے بھی زیادہ خیر ہے۔ اس میں تفصیل ہے، خیر اصل میں اخیر للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے آخرت خیر ہے جو تقوی کی زندگی گزار کے جائیں گے، بچ بچ کے زندگی گزار کے جائیں گے۔ تقوی پہلا نمبر اس کا کفر و شرک سے بچنا ہے۔ تو جو کفر و شرک سے بچ جاتا ہے وہ متقین کی لسٹ میں آ جاتا ہے۔ جہاں جو قرآن مجید پہلے سپارے کی پہلی آیت بتلا رہی ہے کہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس متقین سے مراد وہ تقوی والا نہیں ہے جو نیک لوگ جن کو ہم کہتے ہیں، جو کفر و شرک سے بچ کے وہ متقین مراد ہے۔ وہ قرآن ہر ایمان والے کے لیے ہدایت ہے، ھدی للمتقین، کفر و شرک سے بچنے والے کے لیے۔ اور جو بھی مسلمان ہونا چاہے گا وہ کفر کو رکھتے ہوئے ساتھ مسلمان ہو، شرک کو رکھتے ہوئے ساتھ مسلمان ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلے وہ کفر سے بچے گا، پہلے وہ شرک سے بچے گا، پھر وہ ایمان کے دائرے میں داخل ہوگا۔ اس لیے متقین یعنی ہر انسان جو بھی مسلمان ہونا چاہے وہ متقین کی لسٹ میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ آخرت کا گھر تقوی والوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تھے؟ تمہاری کھوپڑی اتنا نہیں سمجھتی کہ سارا پوری تاریخ تو دیکھو انسانیت کی، نہ کسی کو دولت بچا سکی، نہ کسی کو حکومت بچا سکی، نہ کسی کو عہدہ منصب بچا سکا، نہ کسی کو ووٹر سپورٹر بچا سکے۔ بچہ وہی ہے جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ تھا، وقت کے دین کے ساتھ تھا، اور وقت کے نبی کے ساتھ تھا، جو پیغمبر کی سنت کے ساتھ تھا۔ میں رات ہی سوچ رہا تھا، شریعت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ جنت کو جانے کا راستہ ہے۔ شریعت، سنت، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ جنت کو جانے کا واحد راستہ ہے، واحد راستہ ہے، بالکل ایک ہی راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ جنت کو جانے کا نہیں ہے۔ اب جو اس راستے کو بھول جائے، اس راستے سے بھٹک جائے، اس راستہ سے ہٹ جائے، یہ راستہ اس سے گم ہو جائے، اب وہ چاہے حج کرتا رہے، چاہے عمرے کرتا رہے، چاہے وہ کوئی اور کرتا رہے، مسجد مدرسے بناتا رہے، چاہے وہ کچھ کرتا رہے، اگر سنت کا راستہ بھول گیا ہے تو وہ جنت کا راستہ بھول گیا ہے۔ بس یہ سنت کے راستے یہ اللہ کو ملانے کے راستے ہیں، اور یہ اللہ سے ملنے کی جگہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، یہ سنت کے راستے اللہ سے ملانے کے ہیں، اور سنت کے راستے اللہ سے ملانے کی جگہ جو ہے وہ کون ہے؟
وہ پوائنٹ جنت ہے جہاں بندے کی اللہ کی ملاقات ہو۔ جنت کا راستہ صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے علاوہ کل طرق مسدود، باقی سب راستے بند ہیں جنت تک جانے کے لیے، صرف ایک راستہ کھلا ہے۔ جو بندہ اس سے بھٹک جائے، نہ کھانے میں سنت کا لحاظ، نہ پینے میں سنت کا لحاظ، نہ سونے میں سنت کا لحاظ، نہ جاگنے میں سنت کا لحاظ، نہ وضو میں سنت کا لحاظ، نہ نماز میں سنت کا لحاظ، تو پھر وہ بندہ سمجھے جنت کا راستہ بھول گیا ہے۔ اب فیصل آباد جانے والا فیصل آباد کا راستہ بھول جائے تو فیصل آباد پہنچ جائے گا۔ لاہور جانے والا لاہور کا راستہ بھول جائے تو کیا لاہور پہنچ جائے گا؟ تو جنت جانے والا کہتا ہے میں جنت رہا ہوں لیکن جنت کا راستہ اختیار نہیں کرتا، یہ کبھی بھی جنت نہیں پہنچے گا۔ یہ کبھی بھی جنت، جو مشرق کو جا رہا ہے اور پوچھو کدھر جا رہا ہے، کہتا کعبے جا رہا ہوں، پہنچ جائے گا کعبے کو؟ کعبہ مغرب کو ہے، یہ مشرق کو جا رہا ہے، اور بتانے والوں کو جو بھی پوچھتا ہے کہاں جا رہا ہے، وہ جی کعبہ اللہ مکہ جا رہا ہوں، تم جا مشرق کو رہا ہے، جبکہ کعبہ اللہ مغرب کو ہے، یہ کبھی بھی نہیں پہنچے گا، بے شک ساری زندگی چلتا رہے۔ تو آج ہمارا حال یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں جنت تو ہم لیں گے لیکن لیں گے اپنی مرضی سے، سنت کی مرضی پر نہیں چلیں گے۔ یاد رکھو جس کی وضع قطع سنت کی نہیں ہے، شکل و صورت سنت کی نہیں ہے، گھر میں سنت نہیں ہے، دفتر میں سنت نہیں ہے، ادارے میں سنت نہیں ہے، کارخانے میں سنت نہیں ہے، زندگی میں سنت نہیں ہے، یہ پھر جنت میں کیسے پہنچے گا؟ جنت کا تو راستہ ہی سنت والا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔